السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایک متقی پیغمبر تھے جو بنی اسرائیل کے زمانے میں یروشلم میں مقیم تھے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور اپنے تقوی، حکمت اور اللہ سے محبت کے لیے مشہور تھے۔ ایک نبی کے طور پر انہوں نے اپنی قوم کو صرف اللہ کی عبادت کرنے اور نیک راستے پر چلنے کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا، اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ عطا کیا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے بھلا چنگا کر دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا۔ انہوں نے فرمایا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے کفیل تھے۔ زکریا علیہ السلام جب کبھی عبادت گاہ میں ان کے پاس جاتے تو ان کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولیں کہ اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ اس وقت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنی جناب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ یعنی حضرت عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ایک معجزاتی واقعہ تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہوئے جب فرشتوں نے ان کے بیٹے کی ولادت کا اعلان کیا اور انہوں نے نشانی طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 دن تک بولنے سے قاصر رہنے کی نشانی دی تھی۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت زکریا علیہ السلام شکر گزاری اور خوشی سے لبریز تھے۔ جیسے جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، وہ اپنی ذات میں نبی بنے، بنی اسرائیل کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی، تاہم حکمران ان کے اثر و رسوخ سے خوفزدہ ہو گئے اور ان کے خلاف سازشیں کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بیت المقدس میں نماز پڑھتے ہوئے شہید کیا گیا اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کہانی ہمیں ثابت قدمی، ایمان اور اللہ پر بھروسہ کی اہمیت سکھاتی ہے۔ چیلنجوں اور مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کی عبادت میں ثابت قدم رہے اور انہیں ایک صالح اولاد سے نوازا گیا۔ ان کی میراث آج بھی ہمیں متاثر کرتی ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل سکیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کئی وجوہات کی بنا پر اہم ہے۔ نمبر 1، اللہ پر بھروسہ۔ زکریا علیہ السلام کی دعا
ان کے بڑھاپے اور بے اولادی کے باوجود اللہ کی قدرت اور رحمت پر ان کے غیر متزلزل اعتماد کو ظاہر کرتی ہے۔ عاجزی اور شکر گزاری۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا میں عاجزی اور شکر گزاری کی خصوصیت ہے، کیونکہ وہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہیں اور نیک اولاد کی درخواست کرتے ہیں۔ نمبر 3، نیک اولاد۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا خاص طور پر ایک صالح اولاد کے لیے کہتی ہے، جو اولاد کی تلاش کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، جو ایمان اور راست بازی کی میراث کو جاری رکھے۔ نمبر 4، اللہ کا جواب۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ کا فوری جواب، جیسا کہ قرآن پاک میں مذکور ہے، سورۃ نمبر 38 آیات نمبر 3-40۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کا جواب دینے کے لیے اللہ کی رضامندی کو ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 5، مومنین کے لیے سبق۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا مومنوں کے لیے ایک سبق کے طور پر کام کرتی ہے اور اس کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ اللہ کی قدرت اور رحمت پر بھروسہ، عاجزی اور شکر گزار ہونا، نیک اولاد کی تلاش، دعا اور دعا میں ثابت قدم رہنا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہماری زندگی میں ایمان، توکل اور راست بازی کی اہمیت کی طاقتور یاد دہانی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے سے متعلق یہ ویڈیو دیکھنے پر آپ کا بہت شکریہ۔